والے مولوی آدھے تو یہ دس میں پھسیا منہ کڈو میں آم دیا پھسیا منہ کڈو ایسا گل کر دو. ادھر سنتے مولویوں کو میں اس طرح تبلیغ کرتا ہوں کہ میں ایم ڈیو میں پھنسا ہوا ہوں, نکالو مجھے اس وقت سے. میں 100 کا نوٹ دکھا یہ بڑا عمدہ طریقہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم ڈیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں, مگر غیر ایم ڈیوں کو تبلیغ کی اجازت ہے پاکستان میں. تو کہتے ہیں میں تبلیغ نہیں کرتا تمہیں, تم مجھے تبلیغ کرو. میں 100 کا نوٹ قانون جائز, سوال کا جواب دینے جب تک سمجھ نہ آئے وہ بھی جائز ہو جائے گا. بہت عمدہ طریقہ. 100 کا نوٹ دکھانا بھی مٹھائی لیتے ہیں. پنجابی مچلا جٹ کہتے ہیں. جاٹ کو تم بیوقوف نہ سمجھو, سادہ سا, ہم لوگ سے بڑے کچرے ہوتے ہیں. یہ بھی اچھا طریقہ ہے. مینو کہتے تھے آدھے بھی مرزا صاحب بن جاتا عیسیٰ علیہ السلام کہتے بن زیادہ نیڑے ہو گئے, مجھے آواز نہیں سمجھ آ رہی. کوئی سمجھ رہا ہو تو بتا دیں مجھے. کہ آدھے میں کہا جسوال صاحب کوئی آدمی ان کی زبان سمجھ کے تو پھر مجھے بتائے ان کی طرف سے سوال میں کوئی کر دے. کسی مرزا صاحب نے آپ کریں گے میں مام انڈیا کسی آدھے عیسیٰ علیہ السلام کہتے کسی مہاراج کسی گوبند سنگھ بننا یہ جی میں نا یہ کی جواب دیا کریے جی سنمان دے. ٹھیک ہے, تسی اے دسو کہ اے سارے جنہوں نے نام لیتے نے آخری زمانے آنے نے نا. جی جی حضرت کرشن نے بھی ایسی زمانے آنا ہے کل جگ, اور باقی سب نبیاں نے جنہوں نے آن کا وعدہ کیا وہ بھی ایسے زمانے آن گے. تو تسی پوچھو کہ جو سارے الگ الگ آن خدا والوں کہ ایتھے تو طوفان آ جائے گا. ہر ایک کہے گا میں خدا بول رہا ہوں, مگر خدا منو کہتا ہے کہ بے شمار خدا نے. عیسیٰ آ جائے گا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں 3 نے صرف. موسیٰ آ جائے گا کہ نہیں 1 ہی ہے. اور سارے آن والے الگ الگ خدا بول بلائیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی. اس واسطے جھوٹ ہے. آن والا 1 ہی ہوئے گا, وہ ٹائٹل مختلف ہوں گے. حضرت مسیح موعود نے یہ دعویٰ کیا ہے, اے نہیں کیا کہ میں مسیح کی شخصیت بھی ہاں, کرشن کی شخصیت بھی ہاں. آپ نے فرمایا کہ خدا نے بھیجنا ہی کو سی اور انہیں اینا ساریاں دی نمائندگی کرنی سی کہ میں انہوں کا نمائندہ ہاں. اس واسطے تمثیل کے لحاظ نال میں کرشن بھی بننا وا, بدھ بھی بننا وا, موسیٰ بھی, عیسیٰ بھی, جنہیں آنا سی وہ سب میری ذات میں آ گئے. میری یہ نانا بھی ٹھیک کر بجلے کیوں منو میں دعوت دینا بھی سارے میتھو کے اپنی گلا حل پوری کر لو. سارے مذہب میتھو اپنی گلا پوری کر لو. کرشنا دی بھی دوں گوبند سنگھ دی دوں گا, یہ نانا بالکل صحیح جانتے ہو. پھر وہ گل پوچھتے ہوئے پہلے ہی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ سے میں نے پیچھے کسی سے کہا تھا آپ آئیں گے. ہاں, ان کے بعد آپ. میں کلکتے سے آیا ہوں, میرا نام عبد القادر ہے. جی. قرآن شریف میں کہا ہے لار بفی ہدی للمتقین, یہ وہ کامل کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. تو جو لوگ متقی نہیں انہیں ہدایت کتنی ملے گی؟ ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں. آگے آ جائیے ذرا اور سن لیجیے. جب تک متقی سے کیا مراد ہے بتائیے. متقی مانے پرہیزگار, جو لوگ پرہیزگار ہیں. پرہیزگار سے آپ نے ترجمہ یوں کر لیا. تقویٰ کہتے ہیں خدا بچنے والے کو, بچنا, فلاں سے بچو, اتقے کہتے ہیں اس کے لیے عرب. اور تقویٰ کا معنی ہے بچنا. اور بچنا جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کا معنی کسی ایک چیز کے لیے محدود نہیں ہے. پر وہ لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں اور سچائی سے وابستہ ہوتے ہیں, ہدایت ہمیشہ وہی پایا کرتے ہیں. تو تقویٰ کی ابتدائی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو فطرتاً سچا ہو, جب وہ اندھیرے کو دیکھے تو ضرورت رکھتا ہو کہ اندھیرا کہے اس کو, جب وہ روشنی کو دیکھے تو روشنی کہے, اور جھوٹ سے بچے. ہدایت ہمیشہ وہی پاتا ہے. بس ابتدائی تعریف تقویٰ کی یہاں ثابت آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ تقویٰ کی بلند تعریفیں بھی ہیں,
جن کا اطلاق اگلی منازل سے ہے. تقویٰ کی اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ ہر ایسے مقام سے بچے جہاں خدا کی ناپسندیدگی کی نظر پڑتی ہو. ہر ایسے مقام سے بچے جس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہو. تو اس میں ساری شریعت آ جاتی ہے. یہ جو دوسرے معنی ہیں یہ سکھائے بغیر نہیں آتے، لیکن سیکھنے کے لیے ابتدائی کورس پہ پورا اترنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں انٹرنس کا امتحان. تو قرآن کریم نے انٹرنس کا امتحان بہت ہی شاندار رکھا. فرمایا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں داخل ہوتے ہو تو ٹیڑھی طبیعتیں لے کر، جھوٹ لے کر تم داخل ہی نہیں ہو سکتے. تمہیں یہاں سے داخلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، باہر ہی بیٹھے رہو. اگر اس مکتب میں داخل ہونا ہے تو اس کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ تم سچ کے ساتھ آؤ، سچے دل کے ساتھ آؤ، اس نیت کے ساتھ آؤ کہ جہاں سچائی دیکھو گے اس کو قبول کرو گے، پھر تمہاری یہ ہدایت ہی ہدایت ہے اور کوئی شک نہیں. اگر ٹیڑھے دل لے کر آؤ گے تو شک رہے گا. چنانچہ وہ مسلمان جو ٹیڑھا دل بھی رکھتے ہوں، ٹیڑھی نیتیں رکھتے ہوں، قرآن کریم کی انہی آیات سے جو دوسروں کے لیے ہدایت ہیں غلط مطلب بھی نکالتے رہتے ہیں اور کچھ کا کچھ معنی نکال لیتے ہیں. اور اس کا قصور قرآن کریم کا نہیں. قرآن کریم کے متعلق یہ درست ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن کے اندر شک ہے وہ اگر داخل ہوں گے تو ان کا اپنا شک ہے جو قرآن سے آئینے کی طرح منعکس ہو کر ان کو دکھائی دے گا. سمجھ گئے؟ چلو ایک ذاتی سوال ہے. فرمائیے. میں کلکتہ میں کراٹے کی تعلیم دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ کراٹے کی، جوڈو کراٹے کی تعلیم دیتا ہوں. تو غیر احمدیوں کو دیتا ہوں جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ سیکھتے ہیں. خدام کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں کلکتہ جماعت میں. تو اگر ہمارے جماعت کے خواتین سیکھنا چاہیں تو کیا انہیں سکھا سکتا ہوں؟ ہماری جماعت کیا کرنا چاہیں؟ جماعت کی خواتین سیکھنا چاہیں، حل تو نہیں ہے. احمدی خواتین کے لیے کچھ حدود ہیں، ان حدود کو پھلانگ کر وہ نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے وہاں پاکستان میں بھی ہم نے احمدی جوڈو کراٹے کی لڑکیوں کو کہا کہ وہ لڑکیوں کو سکھائیں. لیکن سوال یہ کہ آغاز کیسے ہوگا؟ آغاز کا بہترین طریق یہ ہے کہ نابالغ بچیوں کو جوڈو کراٹے کی ٹریننگ دی جائے، اور یورپ میں ایسا کیا جا رہا ہے اور وہ زیادہ اچھی ٹریننگ حاصل کر لیتی ہیں. مرد بھی، مرد ہو یا عورت، نابالغ حالت میں اگر یہ ٹریننگ حاصل کی جائے یا کسی بھی جسمانی فن کی مہارت حاصل کی جائے جس کا جسم کی لوچ سے تعلق ہے، تو وہ ایسا طالب علم بہت زیادہ ترقی کرتا ہے بنسبت پختہ عمر میں سیکھنے کے. تو احمدی بچیوں کو آپ ٹریننگ دیں. وہی بچیاں جب سیکھ لیں گی تو اپنی بڑی بہنوں کو، اپنی ماؤں وغیرہ کو، دوسروں کو تربیت دے سکیں گی. کتنی عمر تک سکھا سکتے ہیں؟ نابالغ کی بات میں نے بیان کی ہے. جب اس میں جنسیات کی تمیز کا شعور پیدا نہ ہوا ہو. جی ایک منٹ، آپ اس کے بعد آپ پھر آپ کی طرف. اور اب 7 منٹ کے اندر جو پوچھنا ہے پوچھ لیجیے. باقی مدارس انشاءاللہ قادیان میں بھی ہوں گے. حضور میرا نام عاشق حسین ہے، میں کشمیر کا رہنے والا ہوں. جی. مجھے میرے عزیز دوست تنویر احمد خان